بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی انفارمیشن کے حصول کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس پر وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پورے ملک میں یعنی کہ کے اندر 42,000 سے زیادہ نیو کووڈ-19 ٹیسٹ جو وہ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 239 نیو کیسز جو وہ ابھر کے سامنے آئے پورے کے اندر، جس سے ٹوٹل کیسوں کی تعداد پورے کے اندر اس وقت 60,999 کے قریب بھی پہنچ چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی 360 نیو ریکوریز کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، جس سے ٹوٹل ٹھیک ہونے والی کی تعداد پورے کے اندر اس وقت 54,615 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج بھی کوئی بھی نیو ڈیتھ کا اعلان جو وہ نہیں کیا گیا ہے، اور اس موذی مرض کی وجہ سے ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد پورے کے اندر اس وقت 351 کے قریب بھی پہنچ چکی ہے۔ تو اس پر مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت صرف اور صرف 6,033 کے قریب پہنچ چکی ہے، جس میں ڈیلی بیسس پر کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ گورنمنٹ نے اس بارے میں جاری کی تھیں۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی خوشخبری اور اچھی خبر جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ آج متحدہ عرب امارات کی تمام مساجد جو ہے 50% کے ساتھ مکمل طور پر اوپن ہو جائیں گی۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کی مساجد آج یعنی کہ 3 اگست سے 50% صلاحیت سے کام کر سکتی ہیں، جبکہ 4 روزہ عید الاضحیٰ کے وقفے کے بعد ملک میں دوبارہ یہ کھلی ہیں۔ تو اس جانب سے انہوں نے کہا کہ 1 جولائی کو مساجد کو دوبارہ کھولے جانے کے بعد سے یہ 30% پر کام کر رہی تھیں، لیکن اب جو ہے نمازیوں کو ایک دوسرے سے 2 میٹر کا فاصلہ جو ہے برقرار رکھتے ہوئے پہلے کی طرح ہی اسے اب 50% کے ساتھ مکمل طور پر اب اوپن کر دیا گیا ہے کی مساجد کو۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اذان اور نماز کے مابین فرق کو بڑھا کر 10 منٹ جو وہ کیا جائے گا سوائے مغرب کے، جس میں فاصلہ جو اب صرف اور صرف 5 منٹ کا ہوگا۔ اور اس بارے میں نئی ہدایات کا اعلان جو کہ جولائی میں ورچوئل پریس بریفنگ کے دوران جو وہ کیا گیا تھا، اس بارے میں انہوں نے کہا کہ دیگر تمام احتیاطی تدابیر جو کہ پہلے بھی حکام نے کووڈ-19 سے تمام نمازیوں کو محفوظ بنانے کے لیے اعلان کی تھیں، اب بھی وہ برقرار رہیں گی، اور اس میں ہر وقت لازمی چہرے کے ماسک پہننا بھی شامل ہے، اور نمازیوں کو مساجد میں اپنے اپنے میٹ یعنی کہ اپنے اپنے مصلے وغیرہ بھی لانے پڑتے ہیں، اور گھر پر وضو کرنا جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا، اور مسجد کو صرف نماز کے لیے استعمال کرنا، جبکہ بوڑھوں، بچوں اور دائمی بیماروں میں مبتلا افراد کو اپنی حفاظت کے لیے گھر میں ہی دعائیں جاری رکھنی پڑیں گی، یعنی کہ گھر میں ہی ان کو نماز اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر میں ہی پڑھیں گے۔ تو اس بارے میں انہوں نے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شائع کی ہیں کہ مساجد میں کون جو وہ داخل ہو سکتے ہیں یا کن کن لوگوں کو جو ہے مساجد میں داخل ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ جو 60 سال سے اوپر ہیں اور 12 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ مساجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ دائمی اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں کو بھی مساجد میں داخلے پر پابندی بھی برقرار رہے گی۔ اور اس بارے میں نمبر 3 پر انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 مریضوں کے ساتھ رہنے والے بھی مساجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے علاوہ نیوز اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو الحسن ایپ جو وہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی، جس میں ٹریسنگ ایپ، اور نماز کے دوران اس میں آپ کو ماسک وغیرہ بھی پہلے کی طرح پہننے پڑیں گے، اور دوسروں سے یعنی کہ دوسرے نمازیوں سے 2 میٹر کا فاصلہ بھی برقرار رکھنا پڑے گا۔ اور لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اپنے میٹ، اپنے مصلے جو ہے وہ بھی آپ کو اپنے گھر سے ہی لانے ہوں گے۔ اور اس پر انہوں نے مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن پاک اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دستیاب نہیں ہوں گے، اگر آپ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل فون کا اس بارے میں استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس میں موبائل فون میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مسجد کے داخلی راستوں پر ہجوم سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے مصافحہ بھی آپ بالکل نہیں کر سکتے پہلے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ نے مساجد کے حوالے سے نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کی تھی کہ آپ کو عید کے بعد جو 50% دیکھنے کو ملے گی۔ تو فی الحال انہوں نے مکمل طور پر 50% جو ہے صلاحیت سے تمام نمازیوں کو اجازت دے دی ہے کہ آپ آئیں اور نماز پڑھیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر سے ایک اور تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شامل کرتے ہیں کہ اب آپ جو ہے اپنے ملک کی کسی بھی منظور شدہ لیب سے PCR کے نتائج کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی پرواز جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔
تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ان ممالک سے آنے والے مسافر جہاں پر متحدہ عرب امارات سے منظور شدہ لیبارٹریز دستیاب نہیں ہیں، وہ روانگی کے سلسلے میں کسی بھی سرکاری منظوری والے لیبارٹریز میں پولیمریز چین ری ایکشن یعنی کہ PCR کووڈ-19 ٹیسٹ جو وہ کروا سکتے ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والی بڑی متحدہ عرب امارات کیریئر اور دیگر ایئر لائنز نے اس بارے میں اعلان کیا تھا کہ اس سے قبل متحدہ عرب امارات واپس آنے والے تمام باشندوں اور وزٹ ویزا رکھنے والوں اور تمام وزٹرز کو فیڈرل اتھارٹی آف شناخت اینڈ سٹیزن شپ یعنی کہ ICA لیبارٹریوں کے پیور ہیلتھ نیٹ ورک کے ساتھ اشتراک میں PCR منفی جانچ کا نتیجہ لے کر آنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تاہم اس بار ایئر لائنز کے مطابق اگر متحدہ عرب امارات سے منظور شدہ لیبارٹریز روانگی والے ملک میں نہیں ہے تو آپ رہائشی اور سیاح اپنے آبائی ملک میں کسی بھی سرکاری منظور شدہ لیبارٹریز سے ٹیسٹ کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایمریٹس ایئر لائنز، اتحاد ایئر لائنز اور انڈیا ایکسپریس ان ایئر لائنز میں شامل ہیں جنہوں نے پہلے کے فیصلے میں اصلاح کا اعلان جو وہ کیا تھا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ UAE گورنمنٹ نے جاری کی تھیں کہ اگر آپ ان ممالک سے آ رہے ہیں جن کی لسٹ ہم نے اپنی لیبارٹریز میں یا جو بھی ہم نے لسٹ جاری کی تھی ان میں نہیں ہے، تو آپ اپنے ملک کی ان لیبارٹریز میں بھی PCR ٹیسٹ کرونا وائرس کا کروا سکتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آپ لوگوں کے لیے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں۔ UAE گورنمنٹ نے اس بارے میں کہا ہے کہ آج سے یعنی کہ 3 اگست سے کلبہ لائبریری جو ہے وہ دوبارہ سے آپ اس میں کتابیں لے سکتے ہیں۔ تو اس جانب سے دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ شارجہ بک اتھارٹی SBA نے اعلان کیا ہے کہ کلبہ پبلک لائبریری آج سے دوبارہ کھلے گی اور پوری صلاحیت سے کام کرے گی۔ اس بار میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے احتیاطی طریقہ کار کے مطابق لائبریری گزشتہ مہینوں سے بند تھی۔ 3 اگست سے لائبریری صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک عوام کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ کھلی رہے گی، کیونکہ اس میں کتاب سے محبت کرنے والوں، تحقیقی طلباء، اکیڈمیاں اور دیگر ملاقاتوں کا استقبال کیا جائے گا پہلے کی طرح ہی۔ اور اس محفوظ ماحول میں اب لائبریری کے صارفین کو ثقافتی سہولیات پر دستیاب بہت ساری خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کا بھی موقع پہلے کی طرح مل رہا ہے۔ اب کتابوں اور تخلیقی صلاحیتوں کے قائرین اور کتابوں سے محبت کرنے والوں کو ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر کلبہ پبلک لائبریری کا وزٹ کریں اور جہاں وہ تقویت بخش علم کے جامع عنوانات کے وسیع انتخابات سے پہلے کی طرح ہی لطف اندوز ہو سکیں۔ اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ لائبریری صارفین سے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ احتیاطی اور حفاظتی پروٹوکول پر عمل پیرا ہو کر کلبہ لائبریری کا دوبارہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دیگر وزٹرز اور لائبریری عملہ کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ شارجہ میں واقع کلبہ لائبریری کے متعلق تھیں کہ آج سے وہ بھی عوام کے لیے مکمل طور پر اوپن کر دی جائے گی، جس کی ٹائمنگ جو ہے صبح 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک جو وہ بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کتاب سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر آپ لوگوں سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں اب رات کا کرفیو جو ہے لگا دیا گیا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق آسٹریلیا نے اتوار کے روز اپنے دوسرے سب سے بڑے شہر پر ایک رات کے وقت کرفیو نافذ کر دیا ہے اور لوگوں کو کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے گھر سے 5 کلومیٹر سے زیادہ جانے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے، جو کہ روزانہ سینکڑوں افراد کو متاثر کر رہی ہے۔ تو اس تباہی کی حالت کا اعلان کرتے ہوئے وکٹوریہ کے وزیر اعظم ڈینیل اینڈریوز نے کہا ہے کہ میلبورن کمیونٹی ٹرانسمیشن کی ناقابل قبول اور اعلیٰ سطح کی بنیاد پر 13 ستمبر تک 4 سٹیج تک پابندیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ اس بارے میں آسٹریلیا میں آج تک کے سخت ترین قوانین کو اگلے 6 ہفتوں کے لیے شہر کے باشندوں کو رات 8 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک کرفیو کا سامنا کرنا پڑے گا اور صرف ان لوگوں کو ہی باہر جانے کی اجازت ہوگی جو ضروری کام انجام دیتے ہیں یا دیکھ بھال کرتے ہیں یا اس طرح کی حفاظتی کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اس بارے میں اینڈریوز نے کہا ہے کہ نرمی کا وقت، انتباہات اور احتیاط کا وقت جو وہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ گھر پر نہیں ہیں تو آپ کو ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو وائرس ہے تو وہ صرف اپنے کاروبار کے بارے میں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا تو آپ کی زندگی بھی اس بارے میں خطرے میں بڑھ سکتی ہے، آپ دوسروں کی زندگی کو بھی اس میں خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ تو بھئی یہ تھی ہمارے پاس دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس، یہ اس کا پارٹ 1 تھا۔ اگر آپ پارٹ 2 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کو